اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل سیف الاسلام صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ذیشان علی صاحب، میرے عزیز پرنسپل یعقوب صاحب، دیگر سیکشنز کے پرنسپل صاحبان، ڈائریکٹر صاحبان، اساتذہ کرام، پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج میں بے حد خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور اس خوشی کی بنیادی وجہ ڈیفوڈیلز کی اس اینول پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہے. یہ سیریمنی یقیناً میں پورے صوبے میں مختلف سکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، اور آج میں نے اتنے ذہین، اتنے ڈسپلنڈ اور اتنے ٹیلنٹڈ لوگوں کو ایک ساتھ جمع ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یقین کریں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ سیف الاسلام صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اور جس کام کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے، یہ بیڑا یقیناً ہر کسی کے بس کا روگ نہیں. یہ کام ایک مشنری کام ہے، ایک مشنری جذبہ ہے. اور جس طرح میں نے دیکھا ٹیچر سٹوڈنٹس ریلیشن کو میں نے دیکھا، خصوصاً اپنے ٹیچرز کے ساتھ ان کا رویہ میں نے دیکھا، اور ٹیچرز کا سٹوڈنٹس کے ساتھ میں نے دیکھا. یقین کریں، مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے نوشہرہ میں انٹرنیشنل لیول کے سکول کے حامل ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور اس بات پہ بھی مجھے اطمینان ہے کہ پیرنٹس بھی دلچسپی لے رہے ہیں اپنے بچوں میں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، جس طرح پرنسپل صاحب نے اپنی تقریر میں کہا، کہ پیرنٹس کی دلچسپی کا فقدان ہے. میری تو خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عام سا کھانا کھلائیں جو صحت بخش ہو اور ان کو اچھی صحت دے سکے. عام سے کپڑے لباس پہنائیں، لیکن تعلیم بہترین سے بہترین دے دے تو یہ بچے کے حق میں بہتر ہوگا. اور پیرنٹس عموماً یہ کرتے ہیں کہ بچوں پہ خرچہ بہت کرتے ہیں، لیکن بچوں کی تعلیم پہ کوئی خرچہ نہیں کرتے. اور آپ یقین کریں، میں نے فیسوں کے بارے میں معلومات حاصل کی تو مجھے پتہ چلا کہ اتنے کم فیس میں آپ کو اتنے اعلیٰ تعلیمی ادارے سے لطف اندوز ہونا پڑ رہا ہے. یقین کریں، آپ بہت خوشی محسوس کریں کہ آپ کو بہت کم فیس میں اتنا خوبصورت ادارہ مل رہا ہے. ڈیفوڈیلز کے بچوں کو دیکھ کے مجھے اپنے صوبے کے اعلیٰ معیاری اداروں کی یاد آ گئی کہ اس معیار کے بچے ہم دیکھ رہے ہیں. آپ نے خود ملاحظہ کیا کہ بچوں نے جس انداز سے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا، خاکے پیش کیے، ٹیبلو پیش کیے، ملی نغمے پیش کیے، تقریریں آپ نے دیکھی. تو میں بچوں سے، خصوصاً سٹوڈنٹ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا پسند آیا؟ اس تقریب میں آپ کو کیا پسند آیا؟ سٹوڈنٹس، آپ کو کیا پسند آیا؟ خاکہ پسند آیا کہ ملی نغمے؟ ملی نغمے، صحیح. اور باقی کیا پسند آیا؟ پرائز لینا پسند آیا بچوں کا کہ نہیں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مجھے جو چیزیں پسند آئی ہے، بہت ساری چیزیں پسند آئی، لیکن سب سے زیادہ مجھے یہ اینکر پرسنز جتنی بچیاں دی، یقین کریں، آؤٹ سٹینڈنگ، ایک سے بڑھ کر ایک. ان کی آوازوں پہ کنٹرول، سٹریس پاز اور ان کی انوالومنٹ یقیناً دیدنی تھی. میں نے بہت انجوائے کیا.
اس کے علاوہ مجھے وہ بچہ پسند آیا جو خاکے میں کارڈ لیے کھڑا تھا، کہ کلاس روم والا خاکہ جو تھا، جو کارڈ لیے کھڑا تھا، ان کی انوالومنٹ بے حد زیادہ تھی. اور جو بچہ ملی نغمے میں جھنڈا ہلا رہا تھا، اس کی انوالومنٹ دیکھیں وہ کتنی انوالومنٹ تھی. تو یقین کریں ہر بچہ اپنی اپنی جگہ کمال دکھا رہا ہے. یہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارے مستقبل کی یہ ذخیرہ ہے، یہ تخم ہے. مستقبل کا یہ ذخیرہ اپنے ملک کی خدمت کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں. تو یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مستقبل کو کیا دینا چاہ رہے ہیں. اور یورپ امریکہ میں جتنے آؤٹ سٹینڈنگ لوگ ہوتے ہیں، جو گولڈ میڈلسٹ ہوتے ہیں، جو ایکیڈیمک کیریئر ان کا بیسٹ ہوتا ہے، ان کے لیے فرسٹ چوائس ہے پرائمری ٹیچنگ. پرائمری ٹیچنگ ان کے لیے فرسٹ چوائس ہے. تو آپ یقین کریں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ڈیفوڈلز جیسے اداروں میں ٹیلنٹڈ ٹیچرز موجود ہیں، اور وہ ہمارے بچوں کی، آپ نے دیکھا تمام بچوں کا اعتماد، آپ نے دیکھا کس اعتماد سے بچے آج آ رہے ہیں، کس اعتماد سے اپنی بات کر رہے ہیں، کس اعتماد سے ٹیچر کے ساتھ مل رہے ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو شخصیت کی تعمیر میں ضروری ہوتی ہے. خوشحال خان بابا فرماتے ہیں، سر دی درمی مال دی درمی پت دی نزی، سر دی درمی مال دی درمی پت دی نزی سڑی دے چارے کل خوبی پا پتا. یعنی اس کا انگریزی ترجمہ یہ ہے کہ when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. تو ہم ڈاکٹرز تو بنا رہے ہیں، انجینئرز تو بنا رہے ہیں، پروفیسرز اور وکیل بنا رہے ہیں، سائنسدان بھی بنا رہے ہیں، لیکن ہم بڑے انسان بہت کم بنا رہے ہیں. اور اس قسم کے اداروں کی موجودگی بہت بڑی غنیمت ہے کہ وہ انسان بھی بنا رہے ہیں، بڑے انسان بھی بنا رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ اس قسم کے ادارے ترقی کرتے رہیں. اور اس قسم کے اداروں کی موجودگی ایک طرح سے آپ دیکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مہد سے لحد تک، یعنی جولے سے لحد تک علم حاصل کرو. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور پھر تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا مانگی ہے، اور وہ دعا آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ انہوں نے نہ دولت مانگی ہے، نہ سلطنت مانگی ہے، نہ زمینیں مانگی ہے، نہ جائیدادیں مانگی ہے. انہوں نے ایک چیز مانگی ہے. فرماتے ہیں رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو یہ ایجوکیشن یقینی طور پر ایک انڈسٹری ہے، لیکن اس میں اگر مشنری لوگ جس طرح سے فل اسلام صاحب اور ان کی ٹیم ہے، اگر اس قسم کے مشنری لوگ موجود ہوں تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے مستقبل کو کوئی خطرہ لاحق نہیں. اور یہ بات میں بلا خوف تردید کہنا چاہوں گا، کیونکہ اس قسم کے اداروں کے بننے میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کی قربانیاں ہوتی ہے، بہت اساتذہ کا خون پسینہ ہوتا ہے، اور اس قسم کی نسلیں تیار کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈیفوڈلز کو، بہت مبارک ہو. یقین کریں اس قسم کے اداروں کو بنانے کے لیے حکومتیں کروڑوں روپیہ خرچ کرتی ہیں. آپ نے نہ جانے کیا جادو کیا ہے کہ آپ نے بہت کم عرصے میں اتنا خوبصورت ادارہ بنایا ہے. تو میں پیرنٹ سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو اساتذہ سے کم از کم یہ پوچھا کریں کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، اس کی اٹینڈنس لیول کیا ہے، اس کی ایکیڈیمک پوزیشن کیا ہے، اور بچے کی اخلاقی پوزیشن کیا ہے. اساتذہ عموماً اساتذہ کا کام یہ ہے کہ وہ پڑھائیں، لیکن اساتذہ کے ذمہ تربیت کرنا بھی آ گیا ہے، کیونکہ اساتذہ تربیت بھی کر رہے ہیں. والدین اکثر چھٹیوں میں کہتے ہیں یار یہ اسکول، اللہ تعالیٰ یہ اسکول تو سارا سال کھلے رکھے تاکہ ان بچوں کے شور سے ہمیں نجات ملے. والدین کا تو یہی رویہ ہے، لیکن والدین کو اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے
ہم بدقسمت ہیں کہ ہمارے ملک میں ایجوکیشن میں کئی خامیاں ہیں۔ ایران میں بچہ 7 سال کی عمر سے کم بچہ اسکول نہیں جاتا۔ ایران میں باقاعدہ طور پر یہ قانون موجود ہے کہ 7 سال کی عمر کا بچہ پہلی کلاس میں داخل ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو 3-4 سال کی عمر میں اسکول روانہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں فیشن چل نکلا ہے، اور یہ بھی فیشن ہے ہمارے ہاں کہ ہمارا بچہ انگریزی ضرور سیکھے، ہمارا بچہ اردو ضرور سیکھے، خواہ اپنی زبان بھول بھی جائے کوئی بات نہیں، لیکن یہ خامی ہے، یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی خامی ہے۔ یہ ہے کہ انگریزی میں کمائی زیادہ ہے، اردو میں کمائی زیادہ ہے، پشتو میں ذرا کم ہوگی، ہندکو میں اس سے بھی کم ہوگی، تو یہ طریقہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو پہلے درست کریں گے، کیونکہ چین، جاپان، جرمنی، فرانس، یورپ، امریکہ کو دیکھ کر ہم اپنی سسٹم پہ نظر ثانی کریں گے۔ وہاں پہ آپ دیکھیں سب اپنے بچوں کو اپنی زبان میں پڑھا رہے ہیں، اور جب بچہ مادری زبان میں پڑھے تو اس کی تمام صلاحیتیں کام آتی ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ تو آپ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ تو آپ کا ہم سب کا ہے، لیکن یہ قصور آپ کا نہیں ہے، یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا قصور ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کو اپنی زبان نہیں پڑھائیں گے تو وہ دوسرے لوگوں کے مشاہیر، دوسرے لوگوں کے مذاہب، دوسرے لوگوں کی روایات، دوسرے لوگوں کی دساتیر اور وہ سارا کچھ سیکھیں گے جو ان کی زبان کے ساتھ ملحق ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم سب ایجوکیشنسٹ کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو مستقبل میں کیا بنانا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو بقول علامہ اقبال کے وہ دن بھی تھے کہ خدمت استاد کے عوض جی چاہتا تا ہدیے دل پیش کیجئے، گزرا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس از سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجئے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں سرکاری طور پر تمام بچوں کو سنبھالا نہیں جا سکتا، اس وجہ سے پرائیویٹ سکولوں کا سلسلہ چل نکلا ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر اعلیٰ معیاری پرائیویٹ سکول موجود ہوں تو یہ سرکار کی مدد کرتے ہیں، اور سرکار کو ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ سرکار اگر ان کی مدد نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ پھر کامیابی سے نہیں چلے گا۔ تو میں ایجوکیٹرز یا اس قسم کے جتنے لوگ موجود ہیں تعلیم سے وابستہ، ان سب سے میری درخواست ہے کہ وہ اس بارے میں سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کو انجینئر اور ڈاکٹر بھی بنائیں، پائلٹ بھی بنائیں، ان کو آرمی بھی بھیجیں، ان کو فورسز میں رکھیں، ان کو وکیل بنائیں، ان کو پروفیسر بنائیں، لیکن اس سے پہلے ان کو اچھا انسان بنائیں۔ میں اور یعقوب صاحب سے میں ڈسکس کر رہا تھا اور اپنے سیف الاسلام صاحب کے ساتھ کہ 10 تک کوئی بھی پروفیشنلزم نہیں ہوتی، نہ کوئی کسی نے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے، نہ انجینئر بننا ہوتا ہے، نہ کسی نے وکیل بننا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو انسان بننا چاہیے، اس کے آگے اس کو پھر پروفیشنل فیلڈ کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو میں ڈیفوڈلز کے بچوں کو، ٹیچرز کو دیکھ کے یقیناً بہت فخر محسوس کر رہا ہوں۔ جن بچیوں کو میں نے دیکھا انہوں نے جس انداز سے اپنی پرفارمنس کی، میرا کوئی بیٹھا نہیں ہے، میری بچیاں ہیں تو میری ایک خاص اٹیچمنٹ ہے بچیوں کے ساتھ، تو جن بچیوں کو میں نے دیکھا پرفارم کرتے ہوئے، ان کے کانفیڈنس لیول کو دیکھا، تو میں یہ بات وثوق سے کہتا ہوں کہ جب ہماری بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، ان کی شخصیت کی اعلیٰ انداز سے شخصیت سازی ہو، تو یقین کریں ہماری اچھی قوم انہی کی گود میں پرورش پائے گی اور مستقبل ہمارا بہت تابناک ہے، میں یقین سے کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ باتیں تو بہت ہیں، آپ لوگ تھک بھی چکے ہیں اور میں اپنی باتیں سمیٹنا چاہوں گا، لیکن اتنا کہوں گا کہ آپ لوگوں کی صلاحیت ہے، یہ بچے
جتنے اساتذہ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کی آنکھوں میں کیا رکھا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں انجینئر پڑھا ہوا ہے اور اس میں ڈاکٹر ہے اور اس میں بہت بڑا آدمی بننے کی صلاحیت ہے. بچوں کی آنکھوں میں ہم جھانک کے دیکھتے ہیں. کیونکہ میں بھی ایک یونیورسٹی ٹیچر ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کس بچے نے کہاں جانا ہے اور کیا بننا ہے. اس کی مدد کرنا ہے اور اس کی رہنمائی کرنا چاہیے. تو میں دیکھتا ہوں تو اس وجہ سے ان بچوں کو جو ٹریک یہاں میں نے فراہم کرتے ہوئے دیکھا, یقین کریں یہ بہت کم سکولوں میں ہے. یہ بہت اچھا انداز ہے, بہت اچھا انداز ہے. پرنسپل صاحب بہت مبارک ہو, اور میں بھی اس ٹیم میں آپ کے ساتھ شامل ہوں. جہاں جہاں آپ میری مدد کی ضرورت محسوس کرتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے لیے حاضر ہوں گا. اور یہ ہمارے بچے, یہ ہم سب کے بچے ہیں, ہماری قوم کے بچے ہیں. پرانے زمانے میں جب ہم اپنا کلیوال سسٹم قائم و دائم تھا تو اس میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہر بچہ لوگ اپنا بچہ سمجھتے تھے. اب ہم میں کچھ ایسی بات آ گئی ہے کہ اب ہر بندہ الگ الگ ہو گیا ہے اور ہر شخص زانزانی شور و شویدہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پڑوس کے بچوں کو, اپنے محلے کے بچوں کو, اپنے علاقے کے بچوں کو, سب کو اون کریں اور سب کی تربیت کریں تو آپ کے بچے کی تربیت اللہ تعالیٰ خود کرے گا. اور کہتے ہیں اچھا انسان بننا, شاعر فرماتے ہیں اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ, اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ کہ چہرے بجھ بھی جاتے ہیں. میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے. طلب ہے حسن کی تو پھر, طلب ہے حسن کی تو پھر میری میں جھانکو, میرے اندر کے انسان ہے وہ سب سے خوبصورت ہے. تو انسان کو اندر سے خوبصورت ہونا چاہیے. انسان کی اصل شخصیت اس کی اندر ہوتی ہے. اور ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ان دعائی اشعار کے ساتھ بات سمیٹوں گا کہ دوستو, زندگی ایک نعمت ربانی ہے, خصوصاً اساتذہ کرام کے لیے ایک تحفہ ہے. دوستو زندگی ایک نعمت ربانی ہے, آؤ اس نعمت ربانی کی تعظیم کریں, تھوڑا تھوڑا اسے اوروں میں بھی تقسیم کریں. بحر کانوں کے لیے موج سماعت ڈھونڈیں, سوکھے ہونٹوں کے لیے گیتوں کی رنگت ڈھونڈیں, اندھی آنکھوں کے لیے نور بصیرت ڈھونڈیں. اے خدا جذبہ ایثار عطا کر ہم کو, جو ہے گفتار وہ کردار عطا کر ہم کو. بہت شکریہ. ہاں جی, میں چونکہ بنیادی طور پر میں پشتو کا شاعر ہوں تو میں پشتو اشعار پیش کروں گا. د بچو د پاره یو څو شعرونه دي, بیا د مور باندې یو نظم دی مور. اول د بچو د پاره دا شعرونه دي چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی, په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني آدمو چې په کار شي سړی, په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني آدمو چې په کار شي سړی, د خولې خبرې وي د خولې خبرې, د خولې خبرې وي د خولې خبرې, سړی هغه چې په کردار شي سړی, او خوبي یې څه ده چې میوه نه لري, خوبي یې څه ده چې میوه نه لري, څه که په قد باندې چینار شي سړی, او چې د وطن په نامه سر نه شیندي, چې د وطن په نامه سر نه شیندي, د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی. آپ کو میں نے غالباً تنگ کیا, تھینک یو. یو مور دا زما یو نظم خو تاسو اورېدلی چې هغه دا زما کور پتا جنت ته ما د پاره فرښتې, مور خوږې مورې همایون ویلی دی. او بل یو نظم دی کرن خان ویلی دی چې هغه ژوندون لکه بیدیا د بني آدم پکې یریږي, یو مور د په دنیا کې چې زړګی پرې راټولیږي. زه تاسو ته دغه نظم وایم, ژوندون لکه بیدیا د بني آدم پکې یریږي, یو مور د په دنیا کې چې زړګی پرې راټولیږي. په ژوند کې که څه خوند دی خو د مور په برکت دی, د پښو د لاندې ایښی یې الله ځکه جنت دی, د مینې سرچینه د دې د ذات نه شروع کیږي, یو مور د په دنیا کې چې زړګی پرې راټولیږي. د ګل په شان ځواني د خپل بچي د سر نه داو کړي,
د ګل پشان ځواني د خپل بچي د سر نه تاو کړي خپل سر هم کله کله د اولاد دپاره تاو کړي د ځانه نه خبره په بچي باندې دردېږي یو مور د په دنیا کې چې زړګی پرې راټولېږي دې زه لکه کولال په خپلو لاسو باندې ساز کړم دې زه لکه کولال په خپلو لاسو باندې ساز کړم خبر یې په انجام کړم او خبر یې په آغاز کړم رګونه دي زما وینه د دې پکې تاویږي یو مور د په دنیا کې چې زړګی پرې راټولېږي بدبخته دی هغه چې په دنیا کې مورې نشته بدبخته دی هغه چې په دنیا کې مورې نشته د زړه په رنځ اخته دی او د زړه ټکورې نشته بغیر له دعاګانو یې ژوند څرنګه تېرېږي یو مور د په دنیا کې چې زړګی پرې راټولېږي او ډېر شکر د الله دی چې ستا سوری مې په سر دی ډېر شکر د الله دی چې ستا سوری مې په سر دی چې مورې لا ژوندی ده اباسین هم بختور دی ډېر شکر د الله دی چې ستا سوری مې په سر دی چې مورې لا ژوندی ده اباسین هم بختور دی ډاډه یم زما مخې ته اوس غرونه نه ودرېږي یو مور ده په دنیا کې چې زړګی پرې راټولېږي ژوندون لکه بېدیا د بني آدم پکې یریږي یو مور ده په دنیا کې چې زړګی پرې راټولېږي ډېره مننه Director of Daffodils, Sir Saiful Islam, to present a sheet as a sign of thanks to our honorable chief guest.